اور اب میں دعوت سخن دینا چاہوں گی ڈاکٹر حسن رضا اقبالی کو کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ڈاکٹر حسن رضا اقبالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پر متمکن ارباب علم و دانش اور عشاقان اقبال، آج جس عنوان کے تحت مجھے یہاں مدعو کیا گیا ہے وہ ہے اقبال اور رومی کا فلسفیانہ تعلق، کہ اقبال کی فکر کے اوپر مولانا جلال الدین رومی کے کیا اثرات ہیں۔ تاریخ میں بہت ساری نامور شخصیات گزری ہیں، مگر ان کو کسی ایک مذہب یا خطے کے لوگ پڑھتے ہیں، مگر عالم اسلام کی 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے۔ وہ 4 ہستیاں کون سی ہیں؟ ایک حجت الاسلام امام غزالی، دوسری شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، تیسری مولانا جلال الدین رومی، اور چوتھی حضرت علامہ محمد اقبال۔ یہ 4 شخصیات ہیں جن پر مشرق و مغرب میں ان کا مطالعہ کیا جا رہا ہے تواتر کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال اور رومی کا آپس میں کیا تعلق ہے، علامہ کی فکر پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اقبال کے فکری سرچشمے جو ہے وہ 3 ہیں، ایک قرآن مجید، دوسری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری عارف رومی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اقبال کا ایک خط بھی ہے جو 1935 میں انہوں نے محمد حسین عرشی کو لکھا، ملفوظات اقبال ابو العز صدیقی کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں وہ مندرج ہے کہ آپ اسلام اور اس کے حقائق سے آشنا ہیں۔ وہ حسین عرشی کو لکھ رہے ہیں حضرت علامہ، کہتے ہیں کہ مثنوی رومی پڑھنے سے قلب میں گرمی شوق پیدا ہو جائے تو کیا چاہیے، شوق خود مرشد ہے۔ میں ایک مدت سے مطالعہ کتب ترک کر چکا ہوں، میں کبھی کچھ پڑھتا ہوں تو قرآن یا مثنوی مولانا روم پڑھتا ہوں۔ تو حضرت اقبال اپنے گرمی شوق کے لیے، اپنے فکر کے اندر روحانی اثرات جو حضرت اقبال کے فکر پر رومی کے اثرات ہیں، اس کے تناظر میں محمد حسین عرشی نے حضرت علامہ سے دریافت کیا کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپ نے فرمایا علم العوام اور علم الخواص۔ اور علم العوام کیا ہے کہ مخلوق کا علم مخلوق کے لیے، اور علم الخواص یعنی خواص کا علم جو ہے وہ خواص کو عطا کیا جاتا ہے، اس میں کسب کا دخل نہیں ہے۔ یہ قلب و روح کے اعمال سے چشمے کی طرح ابلتا ہے اور خواص کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ علامہ نے فرمایا تزکیہ نفس سے۔ تو آپ نے پوچھا تزکیہ نفس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو علامہ نے جواب دیا اس کا طریقہ صوفیاء سے سیکھو، اور پھر فرمانے لگے کہ مجھ پر زندگی اور موت کا راز منکشف بارگاہ رومی سے ہوا ہے۔ یہ حضرت اقبال کی فکر دیکھیے کس طرح اس کا چشمہ جو ہے وہ رومی سے پھوٹتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امر مسلمہ ہے کہ ایک غیر معمولی ذہین اور بڑا مفکر اپنے خاص غور و فکر کے علاوہ ہر مبدأ علم و فضل سے خیالات اور تصورات حاصل کرتا ہے اور انہیں اپنا لیتا ہے۔ وہ ان خیالات کا محض ترجمان نہیں ہوتا، بلکہ انہیں اپنا آئینہ افکار میں منعکس کرتا ہے، پھر اپنے ذاتی اصول و ایقان کی روشنی میں ایک جامع اور مربوط اور مرتب نظام دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت اقبال کی بھی ہے، خواہ ہم ان کی شاعری کا مطالعہ کریں یا ان کے خطبات اور دیگر جو نثری تحریریں ہیں، اگر ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور ان کا علم عمیق اور بے پایاں تھا۔
ان کا تخیل بلند پرواز تھا، اور وہ فلسفہ الہیات کے قدیم اصول و مباحث پر پوری طرح وہ حاوی تھے۔ انہوں نے زندگی کے بڑے بڑے مسائل کو ایک شاعر، فلسفی اور بندہ مومن کی حیثیت سے کیا ہے۔ ان کی ساری فکر کا سرچشمہ قرآن کی وحدت سے پھوٹتا ہے، قرآنی وحدت سے پھوٹتا ہے۔ حضرت اقبال نے اپنی کتاب مثنوی رموز بخودی کے اندر اپنی فکر کے منبع کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ گھر دلم آئینہ بے جوہر است، کہ اگر میرے دل کا آئینہ بے جوہر ہے تو ور و حرفم غیر قرآن مضمر است، اگر میں نے قرآن کے علاوہ کچھ اور کہا ہے تو پردہ ناموس فکرم چاک کن۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سربستہ ہاتھ اٹھا کے اقبال کہتے ہیں کہ پردہ ناموس فکرم چاک کن، میری ناموس فکر کا پردہ جو ہے وہ چاک چاک کر دیجئے۔ ان خیابان را زخارم پاک کن، اور اس چمن سے، اس چمنستان اسلام سے مجھ کانٹے کو دور کر دیجئے۔ روز معاشر خار و رسوا کن مرا، اور مجھے قیامت کے روز ذلیل و رسوا کر دیجئے کہ بھی نصیب از بوسائے پھاکن مرا، اور مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے بھی، کہ شرف سے بھی محروم کر دیجئے۔ ایک ایسا شخص جو لاہور میں بیٹھا ہے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی فکر کا ماخذ اور منبع جو ہے وہ قرآن کو بتاتا ہے، اور پھر اس پہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور میری بات ہو تو مجھے بوسائے پاکن مرا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے سے بھی محروم کر دیجئے، محروم رکھا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا کلام شاعرانہ پیرایہ بیان میں اور جدید علوم کی روشنی میں سراسر قرآن کریم کی تشریح و تفسیر ہے۔ اگر مثنوی کو 800 سال قبل قرآن در زبان پہلوی جامی نے کہا تھا یا سمجھا گیا تھا، تو ہم کلام اقبال کو بھی الف ثانی میں وہی رتبہ دے سکتے ہیں۔ تو اقبال کا مطالعہ اور علم تو وسیع ہی تھا، ان کے اخذ و اقتباس اور مشاہدہ و استناج کی قوت اور بھی حیرت انگیز تھی کہ انہوں نے امت کے مسائل کا حل جو ہے وہ پیش کیا، اور اپنے زمانے میں جو ہے وہ موجود چیلنجز جو تھے، جس طرح رومی کے ہاں بھی تھے اور اقبال کے بھی ہاں تھے، تو اقبال نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ چن رومی در حرم دودم ازامن، کہ میں نے بھی رومی کی طرح کعبے میں اذان دی ہے، ازو اموختم اسرار جامن، اور میں نے روح کے اسرار رومی سے لیے ہیں، کہ بدور فتنہ عصر کہنو، جس طرح اپنے زمانے کے اندر رومی جو ہے وہ اپنے زمانے کے مسائل کو نپٹانے کے لیے آئے تھے، تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ بدور فتنہ عصر روامن، میں اپنے دور کے جو چیلنجز ہیں اس کو نپٹانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو یہ اقبال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران میں جب شاعری نے بہت زیادہ ترقی کی تو وہ صرف ایسے ہی دائرے میں، یعنی جذبات ہی تک محدود نہیں رہی، بلکہ فلسفہ، اخلاق، تصوف اور شریعت کے بہت سے مسائل اس میں داخل ہو گئے، اور صوفی شعراء نے ان مسائل کو عقلی دلائل کے بجائے خطابی اور شاعرانہ دلائل سے ساتھ اس خوبی کے ساتھ ثابت کیا کہ ان کا شاعرانہ جو دلائل ہیں اس خوبی کے ساتھ ثابت کیا کہ ان کے طرز بیان ہمارے قدیم علم کلام کے عقلی دلائل سے زیادہ مؤثر اور دل نشیں ثابت ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے صوفی شعراء کے کلام میں اس قسم کے حقائق کو مسائل جو ہیں نہایت کثرت سے ملتے ہیں۔ بالخصوص مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اخلاق و تصوف کے ساتھ قریباً علم کلام کے تمام اہم مسائل دل اویز طریقے پر بیان کیے ہیں۔ اردو شعراء نے علم کلام اور فلسفے کے ان مسائل کو بہت کم ہاتھ لگایا ہے جو ایران کے صوفی شعراء کے کلام میں بکثرت موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کے شعراء اکبر کو چھوڑ کر، اکبر الہ آبادی کو چھوڑ کر صرف اقبال ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نے تصوف، اخلاق،
فلسفہ، الہیات، علم کلام اور اسرار شریعت کے بکثرت مسائل کو شاعرانہ انداز بیان میں پیش کیا ہے۔ متکلمین نے اسلامی عقائد مثلاً وجود باری تعالیٰ، توحید، نبوت، حشر و نشر وغیرہ کا اثبات عقلی دلائل سے کیا ہے، جبکہ اقبال کا توحید اور نبوت اور رسالت وغیرہ کے عملی نتائج اس دنیا میں کیا تھے اس کے حوالے سے وہ خاموش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی اور امام فخر الدین رازی نے ان مسائل کو جو چھوڑ کر نظری اور عملی نتائج سے نبوت اور رسالت کا اثبات کیا ہے۔ ہمارے صوفی شعراء حکیم ثنائی غزنوی، مولانا رومی نے شاعرانہ اور خطابی دلائل سے ان مسائل کے طریقہ اثبات کو زیادہ مؤثر اور دل نشین اور قریب الفہم بنا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ زمانہ ایک نئے تہذیب و تمدن کی ترقی کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں کسی مسئلے کی طرح نظری حیثیت سے نگاہ ڈالی جاتی بلکہ عملی حیثیت سے ان کے نتائج و مظاہر پر نظر ڈالی جاتی۔ اقبال نے اسلامی عقائد کا اثبات زیادہ تر ان کے عملی نتائج سے کیا ہے، اور خودی کا فلسفہ انہوں نے اس مسائل کی تشریح و اثبات سے جو ہے وہ کام لیا ہے، جس طرح مولانا رومی نے اپنے زمانے میں لیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رومی ایک ایسی ہستی تھی جس نے ان علم کلام شریعت کے مسائل کو ایک مؤثر اور دل نشین طریقے کے ساتھ اظہار کر کے عوام میں وہ مقبول ہوئے، اور ان کے تمام مسائل کا جو حل انہوں نے پیش کیا تھا وہ ایک رومی کے ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے عملی تربیت کے اندر اپنا سلسلہ شروع کیا۔ تو بس 20ویں صدی میں اقبال نے غالباً مذہب، اسلام، فلسفہ، الہیات اور علم کلام میں مفاہمت و مطابقت کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی الہیات اور علم کلام کی تشکیل جدید سے وہی کام لیا جو 700 سال پہلے ہمارے عظیم مفکر، متکلم، صوفی شاعر مولانا رومی نے انجام دیا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کا کلام شاعرانہ پرایا بیان میں اور جدید علوم کی روشنی میں سراسر مولانا رومی کی فکر کا تسلسل ہے۔ تو عارف رومی اور اقبال کی میں نے تقریباً ان کے پورے مصنوی مولانا روم اور حضرت علامہ کا پورا کلام جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اشتراکات اور مماثلتیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ کہ مجھے 250 کے قریب علامہ اور رومی کے مضامین کی تکرار اور ان کے موضوع کی تائید، اور علامہ صاحب نے ان کی موضوع سے استفادہ جو کیا ہے وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ تقریباً 250 مماثلتیں میں نے اشتراکات جو ہے وہ ڈھونڈ نکالے ہیں، اگرچہ کہ وقت مختصر ہے۔ خیر الکلامی ما قلّ ودلّ کے تحت میں مختصر روشنی ڈالوں گا، اور ان تمام مماثلتوں کو جو ہے وہ بخوبی، ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ بیان نہیں کیا جا سکتا، مختصر اور جامع جو ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اقبال اور رومی میں بہت سی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ دونوں اعلیٰ درجے کے شاعر تھے، دونوں اسلامی شاعر تھے، دونوں کی شاعری حکیمانہ ہے، دونوں معقولات کے سمندر کے تیراک ہونے کے باوجود وجدان کو معقول پر مرجع کرتے ہیں، دونوں خودی کی نفی کے بجائے خودی کی تقویت پر زور دیتے ہیں، دونوں کے نزدیک حقیقی خودی میں کوئی تضاد نہیں بلکہ ایک کے بغیر دوسری ممل اور بے نتیجہ ہے، دونوں کا تخیل تقدیر کے متعلق عام مسئلہ تخیل سے الگ ہے، دونوں کا خیال ہے کہ تقدیر میں جزئی طور پر اعمال افراد پہلے ہی سے خدا کی طرف سے متعین اور مقرر نہیں بلکہ تقدیر آئین حیات کا نام ہے۔ دونوں ارتقائی مفکر ہیں، نہ صرف انسان بلکہ تمام موجودات ادنا سے اعلیٰ منازل کی طرف عروج کر رہے ہیں۔ انسان کے عروج کی کوئی حد نہیں، قوت آرزو اور جہد صالح سے کئی نئی کائناتیں انسان پر نہ صرف منکشف ہو سکتی ہیں بلکہ خلق بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ اقبال کے ہاں فلسفیانہ جو مطابقتیں ہیں، دونوں قرآن کریم کے آدم کو نوع انسان کی معراج کا ایک نصب العین تخیل سمجھتے ہیں، دونوں جد و جہد کی زندگی اور خفتگی کو موت سمجھتے ہیں، دونوں کے ہاں بقا مشروط ہے سعی پر، بقا پر، دونوں اپنے سے پیشتر پیدا کردہ افکار سے کما حقہ واقف ہیں،
اور متضاد عناصر کو ایک بلند تر وحدت فکر کی سطح پر لانا چاہتے ہیں۔ اس ازلی اور طبعی مناسبت کی وجہ سے اقبال آپ کو عارف رومی کا مرید سمجھتا ہے۔ یہ مرید تقلیدی مرید نہیں ہے، کمال عقیدت کے ساتھ پیر کے رنگ میں رنگا ہوا وہ مرید ہے، لیکن آزاد ہے۔ یعنی کہ وہ اقبال رومی سے فیض تو اٹھاتا ہے، لیکن اپنے نظام فکر کے اندر وہ آزاد ہے، اور اس کا نظام جو خودی کا مرتب کیا ہے رومی کے ہاں وہ ایک خیال اور ایک بھنور کی شکل میں ہے، لیکن اقبال نے اس کو جامع مرتب نظام کے تحت جو ہے وہ اسرار و رموز میں پیش کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مضامین، یہ تھی علامہ کی فلسفیانہ مطابقتیں۔ اب علامہ نے جو رومی سے مضامین لیے ہیں یا اس کی تائید کی ہے یا اسی مطلب اپنے فکری ارتقاء کے اندر اس کا سہارا لے کر اپنی فکر کا جو ہے رومی کی فکر کا تسلسل نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی کہ بہت سے مضامین رومی سے اقبال کے یہاں مشترک ہیں، یعنی مولانا روم کے بہت سے مضامین نہ صرف متاثر بلکہ متفق بھی ہیں ان سے، اس لیے وہ ان کی تائید و تشریح میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم کا سب سے پہلا، میں نے کچھ جو مطابقتیں اس میں ڈھونڈی وہ یہ ہیں کہ مولانا روم کا نظریہ یہ ہے کہ تعمیر سے پہلے تخریب اور آباد کاری سے پہلے ویرانہ سازی ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ کائنات کا بنیادی اصول ہے کہ پرانی تعمیر کی بنیادوں کو ڈھا کر پھر آباد کاری کی جاتی ہے۔ علامہ رومی کہتے ہیں کہ ہر بنائے کوہنا کے آباداں کنن نئی کے اول کونی را ویران کنن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا پرانی ہو جاتی ہے تو آبادی جو ہے اس کو آباد کرنا چاہیے۔ پھر اقبال اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ چن جہاں کوہنے شود پاک بی سوزند اورا وزہما بوگل ایجاد جہاں نیز کند، کہ جب دنیا ویران ہو جاتی ہے تو اسے بالکل پھونک دیتے ہیں اور پھر اس مٹی پانی سے دوسری دنیا ایجاد کر لیتے ہیں۔ ایک جگہ اقبال عقل اور عشق کا موازنہ کرتے ہوئے عقل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ عقل ویران کرنے کی کو ترمیم کرتی ہے اور عشق جو ہے وہ اس لیے ویران کرتا ہے کہ پھر اسے آباد کر سکے۔ علامہ کہتے ہیں کہ اون کند تعمیر تھا ویران کند این کند ویران کے آباداں کند۔ تو اقبال رومی کے ساتھ پھر آگے کہتے ہیں کہ پھر ایک مقام پر بندہ حق کی صفات بیان کرتے ہوئے اس نظریے کا ذرا تفصیل سے اعادہ کرتے ہیں کہ علامہ کہتے ہیں کہ بندہ رومی کہتے ہیں کہ بندہ حق وارث پیغمبراں او نہ گنجد در جہان دیگراں، یعنی بندہ حق پیغمبروں کا وارث ہے، وہ دوسروں کی دنیا میں نہیں سماتا۔ تو کہتے ہیں کہ تو جہان دیگر پیدا کند ان جہان کوہنے را برہم زند، تاکہ دوسری دنیا پیدا کرے، اس پرانی دنیا کو توڑ پھوڑ ڈالتا ہے۔ یہ اقبال کرتا ہے، اس کے ویژن کو جو ہے اس کے فکر کا جو ہے وہ اعادہ کرتا ہے۔ تو مولانا رومی جو ہے وہ صوفیاء کے عام عقیدے کے مطابق عشق کی عقل پر ترجیح دیتے ہیں اور عقل کو ابلیس اور عشق کو آدم کی صفت بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دونت آن کہ او نیک بخت و محرم است زیر کی ابلیس و عشق از آدم است، کہ اقبال بھی جو ہے وہ رومی کی طرح عقل و عشق کو دونوں ہستیوں سے وابستہ کر کے جوڑ کے دکھاتا ہے، جس طرح علامہ اقبال جبریل میں ذوق و شوق میں کہتے ہیں کہ تازہ میرے ضمیر میں مہرقۂ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب، یعنی دو ہستیوں کو پیرالل اقبال نے عقل اور عشق کا نمائندہ کے طور پر دکھایا ہے۔ تو مولانا روم کا ایک مضمون جو ہے انہوں نے تواتر کے ساتھ باندھا ہے، قناعت کا، ظرف کا، کہ چونٹی غلے کے ڈھیر سے صرف ایک دانہ کھینچ کر لے جاتی ہے کیونکہ اس کے حوصلے اور ظرف کے مطابق یہی بہت ہے۔ تو رومی کہتے ہیں کہ صاحب خرمن ہمی گویت کے ہئی ایز کوری پیش تو معدوم شہی، کہ تو نے ہمارے خلیان سے صرف یہی دیکھا ہے، ایک دانے ہی میں جی جان سے لپٹی ہوئی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں اس مضمون کو اردو میں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ تو اقبال نے اسی مضمون کا اعادہ کیا ہے۔ مولانا روم کا ایک مضمون یہ بھی ہے کہ پہلے آزادی حاصل کرنے کے لیے غلامی کرنا پڑتی ہے، اختیار کے حصول کی خاطر سے پہلے پابندی گوارا کرنا پڑتی ہے۔ یعنی کہ رومی کا یہ مضمون ہے کہ پہلے آزادی حاصل کرنے سے پہلے غلامی کرنا پڑتی ہے، اختیار کے حصول کی خاطر
پہلے پابندی گوارا کرنا پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں رومی کہ گر تو خواہی خری و دل حری و دل زندگی بندگی کن بندگی. اگر تو آزادی اور زندہ دلی چاہتا ہے تو غلامی کر. تو اقبال اسرار خودی کے اندر مرحلہ اول اطاعت کے اندر کیا کہتے ہیں کہ در اطاعت کوش ای غفل شعار می شود از پیدا جبر اختیار. کہ جبر جو ہے وہ اختیار سے کا رنگ اختیار کر جاتا ہے جب بندہ مجبور ہوتا ہے. تو مولانا رومی نے اپنی مصنوی میں ایک مضمون بیان کیا ہے کہ ما سوی اللہ سب عاقل و معقول ہیں. بس مختصر عاقل و معقول ہے. اس سلسلے میں بہت سی مثالیں رومی نے دی ہیں کہ گر حشیش آب زلالی می خورد میدہ و نشتر پائے می چرد. وہ کہتے ہیں کہ اگر گھاس جو ہے وہ اوس کو پی جاتی ہے تو میدہ حیوان جو ہے وہ گھاس کو چر جاتا ہے. تو اقبال نے اس کو کس رنگ میں پیش کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر خیال را خیال می خورد. رومی کہتا ہے کہ ہر خیال دوسرے خیال کو کھا جاتا ہے. فکر دیگر را می چرد. کہ ایک فکر دوسری فکر کو چر جاتی ہے. تو اقبال نے اسی مضمون کو جاوید نامہ میں ایک دوسرے رنگ کے اندر اس کو ملت کے ساتھ جوڑ کر دکھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زیری گردو آدم را خورد ملتی بر ملتی دیگر شرد. دنیا میں آدم کو کھا جاتا ہے اور ایک قوم دوسری قوم کو نگل جاتی ہے. پھر مثنوی پاشچائے باعث کارت میں اقبال اور بھی کہتے ہیں کہ امتی بر امتی دیگر شرد دھونا ایمی خورد آن حاصل برد. وہ اسی طرح بہت سی مثالیں جو ہیں وہ اقبال کے ہاں موجود ہیں. جس طرح رومی نے معراج کو دیدار الہی کے طور پر دیکھا. وہ کہتے کیسے در معراج دید دوست در چھب عرش و ملائک ہم نبود. تو اقبال بھی جو ہے وہ خدا کے دیدار الہی کا تقاضا کرتے ہیں. کہتے ہیں جاوید نامہ کہ مرد مومن در نہ سوزد با صفات مصطفیٰ راضی نہ شد الا بی ذات. تو یہ بہت سے موضوعات جو ہیں وہ اقبال کے جو ہے رومی سے جو ہے وہ مستعار ہیں یا اس کی اقبال اس سے یا متفق ہیں یا ان اشتراکات سے اپنی فکر کا جو ہے وہ تسلسل ان کا رومی کا ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مطلب یعنی کہ مماثلتیں اور اشتراکات موجود ہیں. اوراق کے اوپر جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ میں نے اپنے حافظے میں بھی محفوظ کر رکھا ہے. تو آخر پر اجازت چاہوں گا ایک شعر رومی کا پڑھ کر جو میں خاتمہ کرنا چاہوں گا اپنے کلام کا اس بات پر کہ راز مانی مرشد رومی راز مانی مرشد رومی کشود. کہ میں نے مانی جو ہیں کہ راز جو ہے وہ رومی سے لیے ہیں. پھر رومی کے سامنے مزار کونیاں کو اپنے خیال تخیل میں باندھ کر اقبال کہتے ہیں کہ فکر من بر آستانش در سجود. اور میری فکر جو ہے وہ رومی کے مزار پر سجدہ ریز ہے. وہ آپ کی